وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم شخصیت، اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ، جو تمام دینی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ پچھلے پروگرام کی طرح آج بھی ہم بات کریں گے رمضان میں روزوں سے متعلق جو عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں مسائل، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ عورتیں کن حالتوں میں روزے نہیں رکھتی اور اس پر انہیں پھر بعد میں اسلام کیا گنجائش دیتا ہے کہ وہ کیسے روزوں کی قضا مکمل کر سکتی ہیں، فدیے کی صورت میں یا استطاعت ہونے کی صورت میں دوبارہ قضا دیں گی، روزہ رکھیں گی۔ اور بھی ہم نے بہت سے مسائل پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے۔ آج میں آپا کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپا میں دوبارہ سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے کہ روزے کی اہمیت کے متعلق کوئی خوبصورت سی حدیث آپ بیان کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور حدیث میں اس آتا سے ہے کیا مراد ہے روزہ میرے لیے؟ خاص ساری عبادات ہماری اللہ کے لیے ہی ہیں، تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے یہ کیوں کلام فرمایا؟ اصل بات یہ ہے، نماز جب ہم پڑھتے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جس کو دے رہے ہوتے ہیں کم از کم اسے پتہ ہوتا ہے، حج تو ہے ہی اجتماعی عبادت، ٹھیک ہے نا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک پہلو سے تو اجتماعی عبادت ہے کہ پورا معاشرہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو سے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں جب تک کسی کو نہ بتاؤں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو کیا خبر کہ میرا روزہ ہے؟ تو میرا روزہ میرے اور میرے رب کے درمیان ڈائریکٹ، یہ ہے مطلب روزہ میرے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسان جو ہے روزے میں صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور کسی سے کیا ڈرنا ہے؟ کیا خیال ہے میں غسل خانے میں جا کے پانی پی لیتی ہوں، میں کوئی اور کام کر لیتی ہوں جو روزے میں منع ہے، تو اس کا میرے رب کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرا تو خیال ہے یہی بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اچھا آپا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ روزے کی حالت میں عورت کے لیے جائز اور ناجائز امور کون سے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ روزے میں ہمارے لیے بہت سے معاملات جائز بھی ہیں اور بہت تھوڑے معاملات ہیں جو کہ ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پہ روزے میں ہم اپنی معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہی 3 پابندیاں، کھانا نہیں، پینا نہیں، تعلقات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہیں قانونی پابندیاں، ان کے ساتھ تو روزہ ڈائریکٹ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی پابندیاں لگائی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے، وہ اپنا پینا چھوڑے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ پر عمل کیا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ رکھے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ روزہ فرض ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تقوی ہی پیدا نہیں ہو رہا نہیں تو ہوا تو پھر روزے کا کی فائدہ ضرورت کوئی نہیں۔ تو اب میں آپ کو بتانے یہ لگی ہوں کہ روزے میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا، ایک زبان کی آپ نے پابندی قبول کی ہے کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، لیکن اسی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اسی زبان سے تہمت نہیں نکلے گی، اسی زبان سے غیبت نہیں نکلے گی، اسی زبان سے بہتان نہیں نکلے گا۔ تو ہم نے نہ صرف کھانا پینا ختم کیا بلکہ ہم نے زبان کے سارے غلط اعمال بھی جو تھے وہ بھی ختم کیے۔ اسی طرح روزہ ہمارے کان کا بھی ہونا چاہیے، کان سے غیبت سننا چھوڑ دیں، میوزک سننا چھوڑ دیں، ہر وہ چیز جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی روزہ ہے۔ زبان کے روزے کے سلسلے میں ایک اور بات بھی میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جو حدیثی میں واضح طور پر آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا روزہ ہو وہ چیخے نہیں، وہ چلائے نہیں، اونچی نہ بولے،
روزے کی حالت میں شابہ یہ تو بچوں کو پتہ چلنا چاہیے، بچوں کو پتہ چلنا چاہیے آج ماں کا روزہ ہے، آج ڈانٹے نہیں پڑ رہے. خامن کو پتہ چلنا چاہیے آج بیوی کا روزہ ہے، آج جواب آگے سے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے روزے کی خوبصورتی ہے. اس کے علاوہ روزے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ تو چیخے چلائے نہیں، ایک دوسرا آدمی آپ پہ چیخ چلا رہا ہے، وہ آپ کو آ کے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ نے جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ میرا تو روزہ ہے. یعنی روزے کا ایک احترام ہے. یہ احترام ہے، یہ آداب ہے روزے کے کہ آپ تو چیخ چلا نہیں رہے، دوسرا آدمی آپ پر چیخ چلا رہا ہے، تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، آپ کہیں گے میرا تو روزہ ہے. وہ دوسری دفعہ پھر بدتمیزی کرتا ہے، آپ پھر کہیں گے انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں. تیسری دفعہ بھی وہ یہ کہے گا، پھر بھی آپ کو یہی جواب دینا. اس کا مطلب ہے کہ حتی الامکان آپ نے روزے میں چیخنے سے، اونچا بولنے سے، گالی گلوچ کرنے سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوئی زبان سے متعلق بات. اب آپ کا کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اب دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کو صاف کریں کینے سے، بغض سے، حسد سے، انتقام سے، غلط خیالات سے. اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. تو روزے میں یہ چیزیں ناجائز ہیں. اب اور باتیں جو میں جائز امور آپ کو بتا دوں. جائز امور ناجائز امور سے متعلق ایک سوال میرا ہے کہ ہم لوگ جیسے اب حج ہے، ہم حج پہ جاتے ہیں تو کچھ ریچولز ہیں جو ہمارے صرف وہیں تک کے خاص ہیں اور وہ پھر ہماری باقی زندگی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب روزے سے متعلق یہ ضرور تھوڑی سی لوگوں کی غلط فہمی آپ دور کیجئے کہ ہم لوگوں نے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تو کیا صرف رمضان کی حد تک؟ نہیں، یہ چیزیں تو رمضان کے بغیر بھی گناہ تھی. کیا خیال ہے غیبت رمضان کے بغیر جائز تھی؟ کیا خیال ہے جھوٹ رمضان کے بغیر جائز تھا؟ کیا خیال ہے گالی بکنا رمضان کے بغیر جائز تھا؟ گالی بکنا تو آپ کو پتہ ہے منافق کی نشانی ہوتا ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، وعدہ توڑنا منافق کی نشانی ہے، بے ایمانی کرنا منافق کی نشانی ہے. یہ چیزیں تو رمضان کے بغیر بھی ناجائز تھیں، روزے کے اندر جائز کیسے ہو گئی؟ روزے کے اندر یہ ڈبل گناہ ہو گیا. یعنی یہ ایک پریکٹس ہے رمضان پورے 12 مہینوں کے اندر، جو پریکٹس لے کر ہم نے اپنی باقی 11 مہینے گزارے ہیں تاکہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. یہ آپ نے صحیح سمجھا. یہ 11 مہینوں کے لیے ایک آپ کی تربیت کا مہینہ ہے جس میں آپ نے روزہ رکھ کے ان ساری چیزوں کو سمجھے ایک دفعہ دوبارہ تازہ کرنا ہے. ویسے تو آپ سال کے 11 مہینے بھی کرتے رہیں گے، ان مہینوں میں ذرا زیادہ ان چیزوں کو پریکٹس میں لانا ہے. اب اگلی بات میں یہ لوں گی کہ روزے میں جائز امور کون سے ہیں جن کی وجہ سے بعض کو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں روزے کی وجہ سے ہم پابند ہو گئے. تو میں آپ کو بتاؤں، روزے میں آپ تیل لگا سکتے ہیں سر پہ، روزے میں آپ آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے. یہ خاص طور پر میں نے آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا کہ جب سرما لگاتے ہیں یا کوئی دوائی ڈالتے ہیں کانوں میں، حلق میں اس کا رنگ بھی آتا ہے، یا ناک میں دوائی ڈالتے ہیں، حلق میں اس کا رنگ بھی آ جاتا ہے اور بعض کو ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے. آپ آنکھوں میں بھی ڈراپس ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں بھی ڈراپس ڈال سکتے حالت ہیں، میں ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں، کانوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، سر میں بھی تیل لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ ایسا انجیکشن بھی رمضان کی حالت میں لگوا سکتے ہیں روزے میں جو دوائی کے طور پر، جیسے آج کل کرونا ویکسین، کرونا ویکسین ہے، آپ یہ لگوا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کو پین کلر ہے جو کہ آپ لگوا سکتے ہیں. لیکن ایسا انجیکشن جو کہ طاقت کا ہو یا وہ آپ کے جسم کو غذا فراہم کر رہا ہو. مثال کے طور پہ بعض اوقات ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوتی ہے اور ڈرپ لگوائی جاتی ہے، تو ایسی چیز جو کہ ہمیں غذائیت دے گی وہ تو انجیکشن جائز نہیں ہوگا. لیکن وہ انجیکشن جو دوائی کے طور پہ ہے، اسی طرح بعض لوگ انہیلر لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہوگا کیونکہ انہیلر ڈائریکٹ آپ کی غذا نہیں ہے، وہ آپ کے سانس کو ذرا سٹیبل کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جائز ہیں روزے کی حالت میں. ٹھیک، یعنی دمے کا مریض بھی رمضان میں انہیلر لے سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے. جی ٹھیک. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں گے
اس جو ہمارے پچھلے جیسے کچھ اکٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی قضا دے سکیں گے، مگر ڈاکٹر منع کر دیتی ہے، کہتی ہے نہیں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ایسی صورت میں پھر وہ عورت کیا کرے؟ دیکھیے جی، ایسی صورت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ روزوں کی قضا دے رہی ہیں اس کے لیے تو کوئی مہینہ مخصوص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو منع کر رہی ہے وہ مہینے میں نہ رکھیں، اگلے مہینے میں جس میں موسم زیادہ بہتر ہو یا آپ کی صحت اچھی ہو اس مہینے میں رکھ لیں. اصل یہ مسئلہ تب پیش آئے گا جب ڈاکٹر آپ کو رمضان کے روزے رکھنے سے منع کرے گی. اب ڈاکٹر آپ کو رمضان کے روزے سے منع کر دیتی ہے، اس میں بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی، کیونکہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے رمضان میں دن رات فون آتے ہیں کہ جی آپا میری طبیعت تو ٹھیک ہے، میں شوگر کی مریض ہوں، ڈاکٹر نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، میں کیا کروں؟ بڑا پریکٹیکل حل ہے، ایک دن روزہ رکھ لو، دیکھ لو آپ کی صحت جو ہے آپ کے کوپ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ جی میں رکھ سکتی ہوں، آپ مجھے میری برداشت کے مطابق ٹائم ٹیبل بنا دیں. ڈاکٹر سے بھی رہیں رابطے میں، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن بعض ایسی چینجز آ رہی ہوتی ہیں جس کا ڈاکٹر کو تو علم ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں صرف ڈاکٹر کی رائے پہ نہ رہیں، کیونکہ رمضان کے روزے رمضان میں رکھنے جتنے آسان ہیں وہ ایک ماحول کی وجہ سے، ثواب کی وجہ سے اتنے بعد میں رکھنے اتنے ہی مشکل ہو. بالکل آپ ایسے ہی ہے، یعنی رمضان میں اگر ہم یہ ہمارے اندر کا تقوی ہی ہے جی بالکل، جیسی آپ نے پچھلی ہمارے سیشن میں بات کی تھی کہ ہم نے اپنے اندر کا جائزہ خود لینا ہے، اور آپ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی تھی کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور مین وائل ہم اس کو نبھا نہیں سکتے تو بھی شریعت فرضی روزہ بھی توڑنے کی اجازت دیتی ہے. بالکل. آپا انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد، اور اسی سلسلے میں مزید کوشچنز کچھ میں کروں گی آپا سے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. ویلکم بیک ناظرین. آپا سے ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر استطاعت ہم محسوس کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ایک عورت کے اندر استطاعت ہے اور ڈاکٹر اسے اجازت نہیں دیتی تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ جواب آپ کے سامنے تھا کہ اسے اب بہرحال کوشش کرنی ہے، یہ نہیں فرضی روزہ ہے، ماحول ہے، حالات ہیں، آسان ہے رمضان میں روزہ رکھنا، کوشش وہ ضرور کرے، پھر بھی اگر وہ نہیں نبھا پاتی تو وہ اپنے روزے کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں. جی آپا، میں چاہوں گی آپ اب اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ ایک عورت روزے سے ہے اور وہ اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسے کیا کہتی ہے کہ وہ روزہ اپنا مکمل کر لے، جیسے افطاری ہونے والی ہے یا؟ یہ بڑا پریکٹیکل سوال ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارا خیال یہ ہوتا تھا یا ہم نے سیکھا یہ تھا کہ عصر کے بعد اگر بلیڈنگ شروع ہو گئی تو ہمیں روزے کو نبھا لینا چاہیے اور ہمارا روزہ ہوگا. لیکن جب خود دین کو پڑھا، خود سیکھا تو سمجھ یہ آئی کہ اگر روزہ کھلنے سے 2 منٹ پہلے بھی بلیڈنگ شروع ہو گئی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اور اس کی مثال بالکل یوں ہے جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور ابھی ہم نے سلام نہ پھیرا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہم نے نہیں کیا، اور اس سے پہلے ہمارا وضو ٹوٹ جائے، نماز ختم ہو جاتی ہے. ہاں، سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اسی طرح روزے کے آخری لمحے تک آپ کو پاک ہونا چاہیے. ادھر سے جب افطاری نہیں بلکہ سحری ہے، تو سحری میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے، فرض کیا سحری بند ہو رہی ہے جی 4 بجے، اور آپ کو 4:02 پہ ایک سپاٹ لگا، اس کے بعد آپ بالکل پاک ہو گئی، آپ کا روزہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 بجے تو سحری ختم ہو چکی تھی اور اس کے روزہ شروع ہو چکا تھا، اور آپ کو 4:02 پر سپاٹ لگا، آپ کا روزہ نہیں ہے. صحیح، چاہے مطلب سٹارٹ کے وقت یا اینڈ کے وقت تھوڑی ہاں، سی بھی ناپاکی ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ فرض کیا 4 بجے روزہ ختم ہو گیا، 4 بجنے سے 2 منٹ پہلے آپ کو آخری سپاٹ لگا، آپ روزہ رکھ لیجئے، بعد میں غسل کر لیجئے، یہ آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر روزہ شروع ہونے کے 2 منٹ بعد بھی آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، آپ کا روزہ شروع ہو چکا تھا. تو آغاز کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اختتام کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا.
ٹھیک ہے آپا، اسی طرح تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے یا کتنی گنجائش ہے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے تعلق سے متعلق؟ رمضان میں راتوں کو ازدواجی تعلقات کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ تمہیں راتوں کو کھلی اجازت ہے، دن کو پابند کر دیا، راتوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، لہٰذا دن کو اگر پابندی لگائی ہے، رات کو اجازت ہے، اس میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ صحیح صحیح، یعنی روزے کی حالت میں منع ہے؟ روزے کی حالت میں بس منع ہے۔ باقی اس سلسلے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود کی عادت یہ تھی کہ جب عورتیں مخصوص ایام میں ہوتی وہ ان کو اپنے گھروں سے علیحدہ کر دیتے اور ان کے ساتھ نہ کھاتے نہ پیتے، نہ اٹھتے نہ بیٹھتے، نہ ان کے گھر ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے، بالکل وہ عورت علیحدہ ہو جاتی۔ جبکہ عیسائی دوسری انتہا پہ تھے، وہ ان ایام میں ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیتے۔ تو اسلام نے ایک درمیانہ رستہ رکھا کہ روزے کی حالت میں تعلقات منع کر دیے، راتوں کو اجازت دے دی۔ جزاک اللہ آپا۔ اچھا، ایک چیز اکثر عورتیں سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یا انہیں بڑی محسوس ہوتی ہے یہ کمی کہ جس طرح عام لوگ عبادت کر پاتے ہیں، جو بچوں والی عورتیں ہیں یا جن کے گھر کے اس طرح سے کام کاج کی زیادتی ہے اور وہ اس طرح سے نہ عبادت کر پاتی ہیں، نہ قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق قائم کر پاتی ہیں روزے کی حالت میں، تو کیا ان کو ان کے ثواب میں کمی آئے گی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے۔ میں خود بھی اس مسئلے سے میرا بھی تعلق ہے۔ ہوتا یہ ہے، سارے بچوں کو آپ نے سحری کرائی، ٹھیک ہے، اور آپ نے ابھی سحری کھائی نہیں تھی کہ ٹائم ختم ہو گیا، تو یا بھی شروع ہی کی تھی تو ٹائم ختم ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اس صورتحال میں ذرا بھی نہ گھبرائیں۔ آپ نے جب ساروں کو سحری کروائی ہے، اس کا بھی تو اجر آپ ہی سمیٹ رہے ہیں۔ آپ نے سب کو روزہ رکھوایا ہے تو اس کا بھی اجر تو آپ کو ملے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کہیں بھی جو ہے نا وہ کمی نہیں کرتے، وہ رحمت تو ضرور کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید مجھے اجر زیادہ ہی مل جائے گا، کیونکہ ماشاءاللہ جب میں نے اپنے سارے خاندان کو روزہ رکھوایا تو ان ساروں کے اجر میں سے بھی تو مجھے ایک حصہ مل رہا ہے، تو اللہ میرے اجر میں بھی اللہ نے چاہا تو کمی نہیں کرے گا۔ صحیح، اور اسی طرح پھر دن کے اوقات میں بھی جو بچے دن کے اوقات میں بھی ایسا ہی، ان کو کھلانا، ان کے لیے ان کو کھلانا، ان کو پکانا، افطاری ہے، بچوں کو نمازیں پڑھوانی، بچوں کو تراویح کے لیے بھیجنا، بچوں کو بلکہ میرے گھر میں الحمدللہ چونکہ سارے حافظ ہوتے ہیں، سارے بچوں کو تراویح کے لیے بھیجنا، ان کی منزلیں سننی، ان کے لیے یہ والے مینجمنٹ کرنی، تو ہم عورتیں بعض اوقات زیادہ ہی مصروف ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساروں کے اجروں میں سے ہمارا حصہ بھی رکھیں گے، اس لیے اس بات پہ قطعاً پریشان ہوں۔ ٹھیک، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ اذان ہو جاتی ہے اور مطلب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے گا کہ اذان ہو جائے اور ابھی آپ نے شروع ہی کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں نوالا ہے، تو کیا فوراً چھوڑ دیں گے یا کچھ گنجائش شریعت دیتی ہے؟ اصل بات ہے کہ اس سلسلے میں شریعت ہمیں گنجائش دیتی ہے۔ میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ بچوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے میرا اکثر روزہ جو تھا وہ آخر میں ہی ہوتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ میں نے ابھی 1 یا 2 نوالے لیے اور اذان ہو گئی، اور مجھے میرے میاں صاحب ہمیشہ کہتے تھے اس کا کھوجا ہے، وہ خود تو پہلے کھا لیتے تھے۔ صحیح، تو یہ معاملے ہر گھر میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ وہ شریعت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا کھانا رکھا ہوا ہے، پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے پیالے کو صاف کر سکتا ہے۔ جیسے چائے پی رہا ہے تو پی رہا ہے تو چائے اپنی ختم کر لے، اپنے اس نے سامنے کھانا کھا رہا تھا، اپنا وہ نیا کھانا نہ لے، لیکن 2 لقمے اس کے باقی بچ رہے ہیں یا وہ برتن صاف کر رہا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اتنی شریعت سیکنڈوں کے حساب سے پابند نہیں کرتی، اتنی شریعت اجازت۔ ٹھیک، یہ عام چونکہ لوگوں میں یہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک آخری اذان نہیں ہو جاتی تب تک ہم کھاتے ہیں۔ یہ آخری اذان والی بات غلط ہے۔ آج کل اوقات کا سب کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں 2 منٹ پہلے اذان دے رہے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اپنا روزہ رکھنے کے بعد فارغ ہو کے 2 منٹ بعد اذان دیتے ہیں، اور اذان دیتے دیتے بھی 3 منٹ لگتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ سب سے آخری اذان کا انتظار کرتے کرتے 4-5 منٹ روزے کو خراب کر دیں۔ نہیں، آپ کو ٹائم کا اندازہ ہے، آپ اپنے ٹائم کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ روزہ 4 بجے بند ہو رہا ہے، اور آپ 4 بجنے کے بعد کوئی 1 منٹ اور لے لیں،
آپ چھوڑیں اذانوں کو، 4 بجنے کے بعد 1 منٹ اور لے لیں، اتنی دیر میں اپنا برتن صاف کر لیں. صحیح، اور بس ٹھیک، یعنی جو جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے اور اس مزید کو ختم کر لیں، مزید نہ لیں. اور یہ بھی نہ کریں کہ آپ بالکل ہی جی اذان کے انتظار میں بیٹھی ہوں، جی میں کھانا اس وقت شروع کروں گی اور پوری آپ نے پراٹھی اس وقت کھانی ہو اور پوری چائے پینی ہو، یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے کھانا شروع کر لیا تھا، پہلے 2 لقمے آپ کے رہ گئے، برتن صاف کرنے والا رہ گیا، چائے کا کپ آدھا پی لیا تھا، آدھا پی لیں، اتنی گنجائش آپ کو. جزاک اللہ. اچھا ایک چیز، اب رمضان آ گیا مارچ اپریل میں، ایسی صورت میں بچوں کے امتحانات بھی انہی دنوں میں ہوتے ہیں، تو اکثر مائیں یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہم اپنے بچیوں کو یا بچوں کو روزہ چھڑوا دیں، بالغ بچوں کو، اور رمضان کے بعد رکھوا دیں امتحانوں کے پریشر کی وجہ سے؟ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کچھ صفات سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان میں ایک صفت جو ہے اپنے نفس پہ قابو بھی ہے. اور یہ نفس پہ قابو کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. اب جو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بالغ بچوں کو امتحانات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا، تو ایک مومن کی صفات میں جو اس کی تربیت انہوں نے کرنی ہے، وہ اس کی تربیت میں خرابی کر رہی ہیں. یہ اللہ ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وہ ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس نے ان زندگی کی سختیوں کے باوجود ہمارے ساتھ یہ تربیت رکھی ہے، اور اسی تربیت کی وجہ سے ہی ہم زندگی کی سختیوں کو برداشت کر پاتے ہیں. تو ہم نے اس تربیت میں کمی کر دی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عرب میں جتنی گرمی پڑتی ہے ہمارے ہاں نہیں پڑتی، اور وہ صحرا کی گرمی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. شریعت نے ایسی کوئی رعایت ہمیں نہیں دی. صحابہ جہاد کر رہے ہوتے تھے اور جہاد میں روزہ رکھا ہوتا تھا. غزوہ بدر جو کہ پہلی جنگ ہے، اس میں یہ 17 رمضان کو ہوئی. صحابہ نے روزہ بھی رکھا ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے. غزوہ فتح مکہ یہ بھی رمضان میں ہوا. تو یہ ساری ان دنوں میں ہمیں کہیں حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو کہ چلو ابھی تم روزہ نہ رکھنا. بات سمجھ آئی؟ جی آپ نے بڑی اچھی مثال دی. آج تو یہ ایک عام ٹرینڈ ہی بن گیا ہے. آپ ایک ٹرینڈ بن اور گیا. جو بچے روزہ رکھ کے امتحان دینے جاتے ہیں تو وہ آ کے پریشانی ہوتے ہیں کہ ماما ہمارے سامنے اتنے سارے ہی بچے کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے. اصل بات ہے یہ دین سے غفلت ہے. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کی تربیت کی ہے رمضان کے مہینے میں، وہ اس تربیت کے ساتھ آراستہ نہیں ہوا، اس لیے اس کو زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ مشکل لگ رہی ہیں. ٹھیک، یعنی آپ آج ہم مسلمان واقعی دین کی اس غفلت کا شکار ہیں کہ ہم دنیا کو پریفر کر لیتے ہیں اور اپنے دین کو نعوذ باللہ اس سے غافل ہیں، اور اس کو ہم بس مؤخر کیے چلے جاتے ہیں اور اس کے پھر ہم انجام بھی بھگتتے ہیں. جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سارا کچھ سمجھایا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزوں سے ہمیں تقویٰ چاہتا ہے نا کہ ہمارے اندر پیدا ہو، صحیح معنوں میں ہم متقی بن جائیں. اور مجھے امید ہے کہ جو سوالات آپ کو ناظرین پریشان کرتے تھے ان کا حل آپ کو مل گیا ہوگا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ